السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کی طرف سے تحریک انصاف کے ایک بڑے رہنما نے ایک جنرل کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، آنکھوں میں آنسو تھے، معافی کے طلبگار تھے، مگر آگے سے معافی نہیں ملی اور کہا گیا کہ آپ جا کر سیاستدانوں کے ساتھ انگیج کریں، ان سے بات چیت کریں، ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ تو ہے وہ کہانی جو ہمارے سامنے آئی، اب اس کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ فوج کے ساتھ اگر عمران خان کے مذاکرات ہو جاتے ہیں اور وہ مذاکرات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو وہاں سے عمران خان صاحب کو کیا ملے گا، پی ٹی آئی کو کیا ملے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس سوال کا جواب نہ تحریک انصاف کے پاس ہے، نہ عمران خان کے پاس ہے، نہ ان کی وکالت کرنے والے مہا دانشوروں اور بڑے بڑے جگادری صحافیوں کے پاس ہے۔ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھتا ہوں کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں اور فوج عمران خان صاحب کو کیا دے سکتی ہے اور کیا کیا نہیں دے سکتی، یعنی جرنیل عمران خان صاحب کو۔ تو اب جناب ایک تو 9 مئی کا معاملہ ہے، تو 9 مئی کے حوالے سے بھی اب نت نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب تو ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈر اس میں ملوث تھے، شاید اس لیے بھی معافی نہیں مل رہی ہوگی پی ٹی آئی کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے معافی لے کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے نا، انہوں نے تو نہیں دینی معافی، دے بھی دیں گے تو دوبارہ رگڑ دیں گے کسی اور ٹائم پر، تو یہ مستقل حل نہیں ہے۔ وہی سندھی کی کہاوت ہے، ساگا لاٹو ساگا چگ، وہی کولو کے بیل کی طرح گول گول گھومے جاؤ۔ یہی بات جب عام انتخابات سے پہلے اور نواز شریف صاحب کی واپسی سے پہلے مسلم لیگ نون والے کہتے تھے کہ جی فوج عمران خان کا بندوبست کرے، تو میں سب کو ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا تھا کہ یہ غلط طریقہ ہے۔ فوج کو اگر آپ کہو گے کہ ایک سیاسی قوت کے خلاف آپ کا ساتھ دے تو پھر فوج آپ کو اقتدار پورا نہیں دے گی۔ آج اگر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ نواز شریف وزیر اعظم کیوں نہیں بنے، تو اس کا جواب میں آپ کو اپنے ویلاگز میں دے چکا ہوا ہوں، انتخابات سے بھی پہلے اور نواز شریف کی واپسی سے بھی پہلے۔ آج اگر جاوید لطیف بات کر رہے ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں، یا جو بھی مسلم لیگ نون کے دوست بات کر رہے ہیں، وہ سارے اس وقت یہی کہتے تھے کہ جی دیکھیں یہ آپ کا نمونہ ہے، آپ اس کو سنبھالیں، آپ اس کا بندوبست کریں۔ ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا۔ سیاست آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہوتی ہے۔ تو بہرحال خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب جو 9 مئی میں لوگ ملوث تھے بڑے بڑے پی ٹی آئی کے، وہ تو انہوں نے اپنا کئیوں نے ذمہ داری قبول بھی کر لی ہے اور کئی جو ہے وہ اپنا ثابت بھی ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا جو رپورٹ ایک رپورٹ مسلسل گردش کر رہی ہے، کل بھی وہ رپورٹ ہوئی ہے اور وہ ہے کابینہ کمیٹی کی رپورٹ۔ تو میں صرف وہ یہ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کیوں لگتا ہے کہ جب تک فوج معاف نہیں کرے گی تب تک ان کو معافی نہیں ملے گی؟ ان کو کیوں لگتا ہے؟ یہ اس ڈر اور اس خوف کا کیوں شکار ہے؟ وہ کیوں فوج کے ساتھ مکمکا چاہتے ہیں؟ اصل بات جو ہے تو اس کے پیچھے ظاہر یہی ہے کہ فوج کے جو آرمی چیف ہیں موجودہ جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو عمران خان نے نشانہ تب بنایا تھا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ تو عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ وہ باتیں اپنے ذہن میں رکھ کر بیٹھے ہوئے، دل میں رکھ کر بیٹھے ہوئے میرے خلاف آرمی چیف، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا کہ جی آپ کی اہلیہ محترمہ جو ہیں وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر وہ تو ٹیکے لگا رہی ہیں اربوں خربوں روپے کے، وہ تو ہیرو کے ہار لے رہی ہیں، وہ تو اپنا وہ کیا تھا اپنا 5 کیرٹ کے ہیرے، وہ تو چیزیں سامنے آ گئی نا۔ تو بہرحال وہ فائل تک انہوں نے بنا کر عمران خان صاحب کو دکھائی تھی، اور بقول فیصل ووڈا کہ میں نے منع کیا تھا ہم لوگوں نے عاصم منیر صاحب کو کہ جی ایسا نہ کریں، تو وہ کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ عمران خان ایماندار ہیں تو وہ جب رپورٹ دیں گے تو ان کو شاباشی دیں گے، ٹھاکر خوش ہوں گے اور شاباشی دیں گے۔ موگمبو خوش ہوا، لیکن موگمبو خوش نہیں ہوا، موگمبو تو ملا ہوا تھا وارداتوں میں۔ تو موگمبو نے یعنی عمران خان نے جنرل عاصم منیر کے خلاف شکایت لگا دی آرمی چیف کو کہ جی یہ کیا ہے، یہ تو میرے گھر کی جاسوسی کرتا پھر رہا ہے آپ کا آئی ایس آئی چیف، تو اس کو ہٹا دو۔ ہٹا دیا باجوہ صاحب نے، صفحہ ایک تھا۔ تو وہ ایک عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ یار میں نے ان کے ساتھ برا کیا تھا تو وہ میرے ساتھ اچھا نہیں کریں گے، لہٰذا بقول عارف علوی صاحب کے عمران خان اندازوں پر اسسمنٹ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب مجھے آرمی چیف مروا دیں گے، میری بیوی کو کچھ ہوگا تو ذمہ دار آرمی چیف ہوں گے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ آرمی چیف کروا رہے ہیں، وہ اندازوں کے اوپر، ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، عارف علوی نے کل ابی بکرم صاحب کے ہاں ہمارے ساتھ جو گپ شپ کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا۔ تو بہرحال
تو وہ کیونکہ جو کچھ کر چکے ہیں، اب وہ جو رپورٹس آ رہی ہیں ان رپورٹ کے مطابق فوج کے اندر آرمی چیف کے خلاف بغاوت کرنے کی سازش تھی 9 مئی بنیادی طور پر۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ رپورٹ کابینہ کی سب کمیٹی کی بنی ہوئی رپورٹ ہے تو یہ بار بار سرکولیٹ کر رہی ہے، کبھی کسی خبر میں، کبھی کسی خبر میں، اور کبھی اس کا ایک حصہ سامنے آتا ہے، کبھی دوسرا حصہ سامنے آتا ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اب انصار عباسی صاحب کیونکہ رپورٹ آفیشیل رپورٹ ہے نا، تو وہ آفیشیل رپورٹ کو لا کر سامنے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہ عمران خان صاحب کے ذہن میں ہے کہ جی مجھے مکتی ملنی ہے نا، تو ادھر سے ملنی ہے، تو لہٰذا وہ ادھر سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے ان کو ڈیل مل جائے۔ لیکن کیا یہ ڈیل اگر مل بھی جاتی ہے تو دیر پا ہوگی؟ اب ہم اس پر سوال میں نے کچھ بنائے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ دیکھیں، عمران خان صاحب جو زبان پر کہہ رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ کہہ رہے ہیں بات، وہ منافقت کرتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی بھی سچ نہیں بولتے۔ وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے برعکس لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ تحفظ آئین تحریک وہ چلا رہے ہیں نا، ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو آئین کے دائرے کے اندر رہ کر ہو، عمران خان صاحب کہہ رہے ہو، ایک بھی چیز۔ کوئی ایک چیز مجھے بتا دے، میں جو بھی پی ٹی آئی کا دوست ہو یا جو بھی عمران خان صاحب کا فالوور سپورٹر ہو، چاہے وہ صحافی چاہے دانشور، میرے ساتھ بیٹھ جائے، میں آرگومنٹ کرنے کو تیار ہوں۔ میں ایسے کبھی بات کرتا نہیں ہوتا، لیکن میں اس پر بات کرنے کو تیار ہوں، مناظرہ کرنے کو تیار ہوں۔ نمبر 1، فوج کے ساتھ مذاکرات کروں گا۔ آئین میں کہیں نہیں، یعنی آرمی چیف کے ساتھ اور ڈی جی آئی ایس کے علاوہ کسی کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا۔ اب تو خیر آرمی چیف کو بھی مائنس کرنے کے چکروں میں ہے نا، -1 فوج کے اندر -1۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ فوج کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں سیاسی، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اور فوج بھی، آرمی چیف بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ جا کر بات کریں۔ کل بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں بھائی، کیوں نہیں بیٹھتے؟ اب عمران خان کے باتوں پر یقین کر کے ہم آگے بات بڑھاتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں آئین کے تحفظ کے لیے، صاف شفاف انتخابات کے لیے، نظام انصاف کو بہتر بنانے کے لیے، میں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، سویلین سپرمیسی کے لیے، وہ جو عارف الوی صاحب نے کہا نا کہ جی پاکستان کی اصل طاقت تو سویلین طاقت ہے نا، تو اس کے لیے میں فوج سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہاں سے کیا ملے گا؟ بقول فاروق ستار کدو، کیا ملے گا وہاں سے؟ کچھ نہیں ملے گا نا۔ اب اگر عمران خان کی اس بات کو مان لیتے ہیں کہ جی آپ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر فوج کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ٹارگٹ آپ نے بتا دیے، تو پہلی بات یہ کہ جو میثاق جمہوریت ہوا تھا نا محترم بینظیر بھٹو شہید نے اور نواز شریف صاحب نے، اس کو جب آئینی شکل دی گئی تھی، 90% تقریباً پر عمل درآمد ہوا، تو وہ اس پر عمل درآمد کے لیے اس کو آئینی ترمیموں کے ذریعے اس کو نافذ کیا گیا نا، تو وہ آئینی ترمیم ہوئی پارلیمنٹ کے ذریعے۔ اچھا، اب بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں مزید آئینی اصلاحات کی ضرورت ہے، اب بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں مزید الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہے، اب بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں مزید جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے، اب بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں آئی ایس آئی کا رول ختم کرنا ہے سیاست کے اندر سے، اب بھی کہا جاتا ہے کہ اپنا فوج کی جو سیاست میں مداخلت ہے، عدلیہ کے اوپر دباؤ فوج کا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میثاق جمہوریت کے میرا خیال ہے 36 رکعات ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں 34 یا 36، وہ آپ پڑھ لیں، ان میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان جی ایچ کیو کے ساتھ مذاکرات کریں گے تو آئینی اصلاحات کیسے ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جی ایچ کیو آئینی اصلاحات نہیں دے سکتا ان کو۔ عمران خان اگر جی ایچ کیو کے ساتھ، آرمی چیف کے ساتھ، ڈی جی آئی ایس کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں تو کیا وہ عمران خان صاحب کو شفاف انتخابات دے سکتے؟ جواب ہے نہیں، کیونکہ شفاف انتخابات نواز شریف نون لیگ جیتی ہوئی ہے نا، حکومت بنائی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ انتخابات شفاف نہیں ہوئے تھے، ان کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی سیٹیں بکی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے بھائی، ایک ادارہ اگر سیاست میں مداخلت کرے گا تو وہ سارا کچھ آپ کو نہیں دے گا۔ میں پھر وہی آرگومنٹ اپنے سامنے لا رہا ہوں جو میں مسلم لیگ نون کے لیے کہتا تھا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ شکار کر کے ہمیں دیں، تو شکاری شکار کر کے آپ کو نہیں دے گا کبھی بھی شکار، وہ پھر خود لے جائے گا یا بڑا ایسا خود رکھے گا، ابھی بھی یہی ہے نا۔ تو کیا وہ شفاف انتخابات آپ کو دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ کیا وہ آپ کو جوڈیشل ریفارمز دیں گے؟ نہیں دیں گے۔
کیا وہ آپ کو بااختیار الیکشن کمیشن دیں گے؟ نہیں دیں گے. تو پھر آپ مانگتے کیا ہیں فوج سے؟ سوال ہے نا. یہ سارے وہ کام ہیں جو سیاستدان آپس میں بیٹھ کر طے کر سکتے ہیں، کیونکہ جب سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا تجربہ لے کر آتا ہے. محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف نے ایک دوسرے کے خلاف بہت لمبی لمبی تحریکیں چلائیں، ایک میلاتی سازشوں کا حصہ رہے، اور حکومتیں دونوں کی، محترمہ کی 2 حکومتیں گئیں، نواز شریف صاحب کی 2 حکومتیں گئیں. پھر فائنلی دونوں نے اپنے تجربوں سے سیکھا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنا اپنا تجربہ رکھے لا کر، اور پھر اس کے مطابق ہم الیکشن اپنا میثاق جمہوریت کرتے ہیں اور اس کے مطابق آئینی اصلاحات کریں گے. اب تیسرا فریق آ گیا پی ٹی آئی. اگر عمران خان بیٹھتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ عمران خان صاحب بھی اپنا تجربہ لا کر رکھیں گے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی اپنا تجربہ لا کر رکھیں گے، پھر میثاق جمہوریت 2 یا جو بھی اس کو نام دے دیں وہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب، میں نے کل بھی ولاگ میں کہا تھا کہ پولیٹیکلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے 2024 کے انتخابات میں سب سے زیادہ ووٹ دیے، اور پولیٹیکلی اب بھی وہ اسٹرانگ ہیں. اگر وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات حل کریں گے اور اس کے بعد اپنا سیدھے راستے پر چلے گی سیاست، تو پھر ظاہر فائدہ اس کو ہوگا جو زیادہ سیاسی طور پر تگڑا ہے. جو کمزور ہے وہ مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کی نسبت آج اتنی تگڑی نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی اتنی تگڑی نہیں ہے. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی سیاست نہیں کر رہی، عمران خان صاحب سیاست نہیں کر رہے. تو جب یہ بیٹھیں گے آئینی اصلاحات کریں گے تو اس صورت میں پی ٹی آئی کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر وہی اپروچ جو عمران خان صاحب کی رہی ہے کہ وہ کہیں گے جی ان کو نکالیں اور مجھے لے آئیں، تو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں، مطلب ہو سکتا ہے کہ کسی لیول پر آ کر معاملات پھنس جائیں. یہ کبھی کسی نے سوچا تھا کیا کہ قمر جاوید باجوہ اور عمران خان میں لڑائی ہوگی اور پھر صورتحال جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پتلی ہو جائے گی؟ ہو گئی نا، ہو گئی لڑائی. تو ہو سکتا ہے اب بھی آگے چل کر کسی نقطے پر اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی ٹھن جائے، گڑبڑ ہو جائے، تو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو واپس لے کر آ جائے. لیکن پھر وہی عمران خان صاحب پھر کٹ پتلی ہوں گے نا، تو پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دوبارہ عمران خان صاحب کے خلاف پھر وہی لابنگ کر رہے ہوں گے. تو پھر پتہ چلے گا کہ جی اگلے 2 4 5 6 ماہ کے بعد پھر عمران خان صاحب کے خلاف ماحول بن گیا اسٹیبلشمنٹ کے اندر، پھر عمران خان صاحب کا تختہ دھرن تختہ. تو بھائی یہ کب تک کھیلتے رہو گے؟ کب تک گول گول دائرے میں گھومتے رہو گے؟ تو جا جا کر ہاتھ جوڑ کر معافیاں مانگنا، مطلب میں حیران رہ گیا نا جب میرے کانوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. بتانے والے جب مجھے بتا رہے تھے کہ جناب وہ انہوں نے جا کر عمران خان صاحب کے بہاف پر، ایک بڑے لیڈر نے جا کر ایک جنرل کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، خود بھی بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے، ہاتھ جوڑ دیے کہ جی درگزر کریں، جانے دیں، آگے جانے دیں. انہوں نے کہا نہیں. تو اور آنکھوں میں آنسو. تو بھائی اتنا جھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم انقلاب لا رہے ہیں، تو اتنا جھکنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطلب میں اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بھائی آپ لوگوں کو 90 سیٹیں ملی نا پی ٹی آئی کو، آپ کی 180 ہوں گی، آپ کو 90 دی انہوں نے. وہ 90 بھی آپ کے لیے بہت بڑی طاقت بن سکتی تھی، کیونکہ آج بھی مطلب فوج اس اعلان کے باوجود سیاست میں اس کی مداخلت سے انکار نہیں ہے نہ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گھسیٹا گیا ہے، اور حقیقت بھی ہے. اس اعلان کے باوجود اگر عمران خان صاحب اپنا پورا کا پورا وزن سیاسی پارٹیوں کے پلڑے میں ڈال دیتے، تو ساری سیاسی قوتیں چاہتی ہیں کہ جو ہے نا اپنا جو حقیقی سیاست کر رہی ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہو، صحیح والے انتخابات ہوں، فوج کی مداخلت نہ ہو. مطلب بلے کا نشان لے لیجیے، عمران خان صاحب کو بلے کا نشان فوج مذاکرات کے ذریعے واپس کروا سکتی ہے اگر عدالتیں کھڑی ہو جائیں. عمران خان صاحب کی سزا معاف کروا سکتی ہے فوج اگر عدالتیں کھڑی ہو جائیں. وہ کہ نہیں جی سزا تو ٹھیک ہوئی ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو جو کچھ ہونا ہے وہ سارا کچھ سیاسی طور پر اور پارلیمنٹ کے ذریعے مل رہا ہے. وہاں یہ صاحب بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پھر ہمارے سامنے بے شک لاکھ بار کہتے رہے کہ جب آئین کے اوپر عمل درآمد چاہتے ہیں تو جھوٹ ہوگا، یہ فریب ہوگا، دھوکہ ہوگا قوم کے ساتھ.
ایک اور دھوکہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔